کہ سب کے ساتھ مل کر ہم ایک ٹرانسفارمیشن کے سفر پہ جاری ہیں. اور وہ ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ یہاں سے اس قسم کے بچوں کو فارغ التحصیل کیا جائے کہ جو نہ صرف ایک مکمل بہترین مسلمان ہو بلکہ ایک بہترین شہری کے طور پر سامنے آئے. جو ہمارے معاشرے کی جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے اقتصادی حالات ہیں، اس میں سے ظاہر ہے کہ پورے ملک کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ایریا ہمارے سفیر کے اندر ہے، جو ہمارے اقتدار کے اندر ہے یا ہماری حدود کے اندر ہے، اگر ہم نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جزا ضرور دے گا. اور اگر ایک بھی بندہ یہاں پر وہ صحیح مسلمان کے طور پر سامنے آئے تو وہ ایک چینج ایجنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے بھی، کسی بھی محلے کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ کا کرم اور بزرگوں کی دعائیں شامل ہوں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بہت آگے چلے گی. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس گرمی کے موسم میں بھی اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے. اس وقت بہت مشکل حالات ہیں. مجھے پتہ ہے ملک کے اندر مہنگائی کا جو دور ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں خاص طور پر جو بجلی کے بل ہیں جن سے لوگ پریشان ہیں، تو اس میں جس طرح ضمیر صاحب نے کہا ہم سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ حکومت کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ جو حکام بالا اعلیٰ ہیں کہ اگر وہ اپنے بیسٹڈ انٹرسٹ چھوڑ کے اس ملک کے لیے کچھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تبدیلی ضرور آئے گی. اسے کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہرحال سب سے پہلے تو شکریہ پوری جماعت کا، منتظمین کا، کہ جس محبت سے وہ ہمیں یہاں پر بلاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ پیچھے چلے آتے ہیں. اور چند حضرات ایسے ہیں کہ جن کی محنت سے ہمارا سفر، ہمارا آنا جو ہے وہ بہت حد تک اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں تکالیف دور ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ریحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے اسکول کا یہ ایک فارغ التحصیل بچہ ہے، بہت ہونہار بچہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. اور یہ اس کے لیے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہم اس چیز کی قائل تو نہیں ہیں جو پروٹوکال کے دیتے ہیں. یقین کرو ریحان، یہ ہم لوگ کبھی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پروٹوکال کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں آسانی پیدا فرمائے. اس کے بعد یہ جو خاص طور پر یہ جماعت ہے جس کے ساتھ نوید صاحب کام کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کو میں کارپوریٹ سیکشن سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک منزل کا تعین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک خواب دیکھنا پڑتا ہے. اس خواب کو ہم ویژن کہتے ہیں، جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ویژن کیا ہے. ویژن ایک خواب ہے. پھر وہ خواب کو کس طرح شدہ تعبیر کرنا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. اور یہ سارا کا سارا وہ ذمہ داری ہے جو میاں صاحب سے ون آن ون میں نے انڈرٹیکنگ کی تھی کہ ہم اس جماعت کو، اس ادارے کو ٹرانسفارمیشن کیسے کریں گے، اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ سراجیہ یونیورسٹی بن کے رہے گی. اور سراجیہ یونیورسٹی کے ساتھ اس ملک کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہنر کی ضرورت ہے. اور میں کچھ اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں سی پیک میں نے کافی حد تک 1 سال اس کا میں چیئرمین بھی رہا ہوں. تو اس وقت ملک کو اس قسم کے اسکولوں کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ اسکل وہاں پر سیکھیں. اسکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنر لے کے کوئی نکلے اپنے ہاتھ میں، تو جیسے وہ فارغ التحصیل ہو تو ان کے ہاتھ میں نہ صرف روزگار ہو بلکہ ایک ہنر کے طور پر اپنے ملک میں بھی خدمت کریں اور بیرون ملک بھی اس کے لیے خدمت کریں. تو اس کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی. اور اس کو کرنے کے لیے جو ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع ہوا تو وہ میں بہت مختصر آپ کے سامنے ایک سمری پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جن بزرگوں کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر ایک دیوان سراجیہ ہونا چاہیے. وہاں پر سب کی تصویریں آویزاں ہوں جن کو دیکھ کر ہمیں ایک نیا جو ہے نا جذبہ، ایک نیا پیشن ملے. تو اس لیے سب سے پہلے وہ دیوان سراجیہ وہاں پر ہوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے دادا بھی تشریف فرما تھے، لوگوں سے ملتے تھے، پھر چچا بھی بیٹھتے تھے، والد بھی بیٹھتے تھے. تو یہ ایک سمبل ہے کہ جو کہ ٹرانسفارمیشن کی ایک ترقی کا نمونہ ہے. پھر اس کے بعد جب بھی ہمارا یہاں آنا ہوتا تھا اور ضمیر صاحب نے جو سفارش کی نوید صاحب کے لیے، انشاءاللہ میری اگر بس چلے تو میں ان کو کل یہاں پر مکمل روانہ کر دوں. تو لیکن آنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہاں پر کچھ اپنا خود ایک گھر ہونا چاہیے.
تو وہ گھر کی اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ وہ تعمیر ہو چکا ہے، بہت آرام دہ گھر ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں کہ وہاں پر ایک ڈسپنسری ہے والد کے نام پر، المنصور فری ڈسپنسری، جہاں پہ دن رات غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ اس کی دوائیوں کا انتظام توقیر صاحب ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے یہ فری آف کاسٹ وہاں پہ میڈیسنز آتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو جماعت سراجیہ کے امیر ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ اس وقت ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں۔ اور کیوں مایہ ناز ڈاکٹر ہیں؟ کیونکہ ابا جی حضور کی ان کو دعا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ طالب علم تھے اس وقت ابا جی کہتے تھے کہ میرا شہزاد جو ہے آنکھوں کا ڈاکٹر بنے گا۔ تو یہ انہی کا فیض ہے جس کی وجہ سے، اور آپ یقین کریں کہ نامعلوم کتنے حضرات سے میرا ملاقات ہوتی ہے سوشلی یا آفیشلی، ان میں سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر شہزاد آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں ان کا بھائی ہوں تو پتہ چلے کہ یا ان کے والد کی یا ان کے والدہ کی یا ساس کی سسر کی، پتہ نہیں کتنوں کو روشنیاں انہوں نے بخشی ہیں۔ اب وہ فیض ماشاءاللہ اس ادارے سے ہوتا ہے۔ اب ان کے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ، دونوں ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر حارث انہی کی طرح ایک مایہ ناز ڈاکٹر ہے، اور ہر سال وہ یہاں پر آتے ہیں، اور جو اسٹیٹسٹکس ہے پتہ نہیں 60-70 لوگوں کا فری آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ دوسری اہم بات جس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے یہ جو اسکول جس کا ذکر کیا توقیر صاحب نے 414، یہ ہمارے جو چچا ہیں ان کی رہائش گاہ تھی جو انہوں نے اسکول کے لیے مختص کر دی، اور اس کے بعد